صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ راہ عرفان سے جو ہم نادیدہ رو محرم نہیں، راہ عرفان سے جو ہم نادیدہ رو محرم نہیں، مصطفیٰ ہے مسند ارشاد پر کچھ غم نہیں، مصطفیٰ ہے مسند ارشاد پر کچھ غم نہیں۔ ہوں مسلمان گرچہ ناقص ہی سہی اے کاملو، ہوں مسلمان گرچہ ناقص ہی سہی اے کاملو، ماہیت پانی کی آخر یم سے نم میں کم نہیں، ماہیت پانی کی آخر یم سے نم میں کم نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کلام اعلی حضرت، کاش اس کی گہرائیوں کو ہم سمجھیں اور جو نور اعلی حضرت سرکار کے عشق کا عطا فرماتے ہیں اس نور سے ہمارے دل مجلہ ہو جائیں۔ راہ عرفان سے جو ہم نادیدہ رو محرم نہیں، اگر ہم عرفان کے راستے کو جاننے والے نہیں ہیں، عرفان پہچان یہ صوفیاء کی منزلیں ہوتی ہیں، منزل عرفان، منزل معرفت، تو اگر معرفت کی راہوں سے، پہچان کی راہوں سے کہ ہم اللہ کے پہچان کی صلاحیت، رب کی جو ہے وہ صفات کی پہچان کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر سکیں، ہمیں اگر یہ غم ہے کہ ہم اس سے محرم نہیں ہیں، اس کے جاننے والے نہیں ہیں، تو ہمارے آقا مصطفیٰ کریم تو مسند ارشاد پر فائز ہے۔ ارشاد کا معنی ہی ہوتا ہے راہ دکھانے والا، رشد والا، ہدایت دینے والا۔ ہم نہیں واقف ان راہوں سے، تو کیا ہوا؟ ہمارے آقا تو مسند ارشاد پر ہی فائز ہیں، اس لیے ہمیں غم نہیں ہے۔ اور اگلا شعر سبحان اللہ، اللہ اکبر، ہوں مسلمان گرچہ ناقص ہی صحیح ہے کاملو، جب دل سے کلمہ پڑھ لیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، تو مومن ہو گیا بندہ، الحمدللہ وہ بندہ مومن ہے۔ آگے عمل کیسے بھی ہیں وہ اور چیز ہے، ایمان تو جڑ ہے نا۔ تو امام اہل سنت منکسر المزاجی فرماتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں کہ اے کامل مسلمانوں، اے بڑے بڑے اولیاء کرام جو ایمان کے درجہ کامل پر ہیں، میں ہوں تو مسلمان گرچہ ناقص ہوں مسلمان گرچہ ناقص ہی صحیح اے کاملو، ماہیت پانی کی آخر یم سے نم میں کم نہیں، یم سمندر، نم معمولی نمی قطرہ، قطرے میں بھی پانی کی ماہیت تو وہی ہے نا جو سمندر کی ہے،
وہ زیادہ ہے یہ تھوڑا ہے تو وہ بھی پانی یہ بھی پانی، تو ناقص ہوں لیکن مومن تو ہوں نا، ایمان والا تو ہوں، ایمان ہوگا تو انشاءاللہ آقا بیڑا پار کروا لیں گے۔ دعا کیا کرے اللہ تعالیٰ ایمان کی سلامتی نصیب کرے۔ مصطفیٰ ہے مسند ارشاد پر کچھ غم نہیں، ہوں مسلمان گرچہ ناقص ہی صحیح ہے، کامل ماہیت پانی کی آخر یم سے نم میں کم نہیں، ماہیت پانی کی آخر یم سے نم میں کم نہیں، غنچے ما اوہا کے جو چٹکے دنا کے باغ میں، غنچے ما اوہا کے جو چٹکے دنا کے باغ میں، بلبل سدرا تک ان کی بو سے بھی محرم نہیں، بلبل سدرا تک ان کی بو سے بھی محرم نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کلام رضا۔ غنچے ما اوہا، یہ ما اوہا سورۃ النجم میں قرآن کے الفاظ ہیں جن کی تلمی آلات نے استعمال کی، ترجمانے کی۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، پھر وہ جلوہ قریب ہوا تو دو کمان یا اس سے بھی قریب، قرب کا معراج کی شب اس ان آیات میں تذکرہ ہے۔ تو وہاں پر کیا راز ملے، کیا راز و نیاز ہوئے، ہمیں کیا پتا، کوئی کیا جانے، ہمیں تو اتنا ہی پتا نا جو آقا نے بتا دیا آقا، ہم کیا جان سکتے ہیں۔ اعلیٰ فرماتے ہیں غنچے ما اوہا کے جو چٹکے دنا کے باغ میں، غنچے چٹکنا، بند کلی ہوتی ہے یوں کھلتی ہے صبح سویرے نسیم سحر سے، اور جب کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے اس میں تو پھول کی خوبصورت کتنی پتیاں تھیں، پہلے راز ہی ہوتا ہے نا۔ تو غنچے چٹکنا، رازوں کے غنچے یہاں فرمایا کہ غنچے ما اوہا کے جو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرمایا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، بس وہی کی اپنے بندے کو جو کار دی، مالک نے بھی اسے جو ہے اجمال میں رکھا کہ جو وہی کرنی تھی کر دی، اپنے بندے کو جو دینا تھا دے دیا۔ ہم سمجھ کیسے سکیں، ہمارے شعور کہاں؟ تو اعلیٰ فرماتے ہیں وہاں جو دنا کے باغ میں، ثم دنا فتدلی، دنا کے باغ میں جو ما اوہا کے گنچے چٹکے جو راز ظاہر ہوئے، ہم کیا جان سکتے ہیں؟ بلبل سدرا تک جبریل، بلبل سدرا ہے، بلبل سدرا تک ان کی بو سے بھی محرم نہیں، جاننا تو درکنار، ان کی خوشبو بھی جبریل نہ پا سکے، محبوب کو وہ مقامات، وہ بلندیاں اور وہ رموز شب معراج ملے۔ سبحان اللہ۔ غنچے ما اوہا کے جو چٹکے دنا کے باغ میں، بلبل سدرا تک ان کی بو سے بھی محرم نہیں، بلبل سدرا تک ان کی بو سے بھی محرم نہیں، راہ عرفان سے جو ہم
نادیدہ رو محرم نہیں، اس میں زمزم ہے کہ تھم تھم، اس میں جم جم ہے کہ بیش، اس میں زمزم ہے کہ تھم تھم، اس میں جم جم ہے کہ بیش، کثرت کوثر میں زمزم کی طرح کم کم نہیں، کثرت کوثر میں زمزم کی طرح کم کم نہیں۔ یہاں ذکر کیا جا رہا ہے زمزم شریف کا، اللہ تعالیٰ پھر سے وہاں جا کر زمزم شریف پینا نصیب کرے۔ اور زمزم وہ چشمہ ہے کہ مکہ شریف میں تو گردنوں پانی ہی نہیں، وہاں تو پانی نہیں نکلتا، لیکن جو ایک اللہ کے پیارے ذبیح اللہ جناب اسماعیل کے ایڑیوں کی رگڑ سے اسی سنگ لاغ زمین میں چشمہ پھوٹا تھا، وہ چشمہ ایسا پھوٹا کہ آج ہزارہا سال گزر رہے، دنیا میں پیا جا رہا ہے، وہ ختم ہی نہیں ہوتا۔ پوری دنیا پیتی ہے، بہاتی ہے، نہاتی ہے، لے جاتی ہے، بھر بھر کے لاتی ہے، پیپے بھر بھر لاتے ہیں، لیکن وہ چشمہ نہیں بند ہوا نہ ختم ہوا، ایسا فیض جاری ہے۔ تو اعلیٰ تو اس کا ذکر کرتے ہوئے پھر سرکار کا چشمہ جو ہے قیامت کا کوثر، اس کا ذکر بھی ساتھ کرتے ہیں کہ اس کی بڑی شان ہے زمزم کی، لیکن اس میں زمزم ہے کہ تھم تھم، زمزم کا معنی کیا؟ رک رک، جناب حاجرہ نے کہا تھا رک جا رک جا، پانی پھیل رہا تھا نا تو بنی باندھ رہی تھی، رک جا رک جا، تو وہ جو پھیل رہا تھا اس نے اپنی تنابیں کھینچی۔ سرکار نے فرمایا اللہ اسماعیل کی ماں پر رحم کرے، اگر وہ اس وقت زم زم نہ کہہ دیتی تو یہی چشمہ پوری دنیا کے پانی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی ہو جاتا۔ تو وہ تو اس کا تو معنی ہے تھم تھم، تھم تھم یعنی کمی کا معنی آ رہا ہے، تو فرمایا اس میں زمزم ہے کہ تھم تھم، اس میں جم جم ہے کہ بیش، اور زیادہ، کوثر، کثرت، بہت کثرت، یہ زمزم والا ہے میرے محبوب کا چشمہ، کوثر ہے، کثرت والا ہے، تو فرماتے ہیں کہ کثرت کوثر میں زمزم کی طرح کم کم نہیں، ادھر کمی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، کمی کا نام ہی نہیں ہے۔ جب زمزم والا دنیا سے ختم نہیں ہو رہا تو جو ہے ہی کثرت والا، اس کی کثرت کا عالم کیا ہو۔ سبحان اللہ۔ اس میں زمزم ہے کہ تھم تھم، اس میں جم جم ہے کہ بیش، کثرت کوثر میں زمزم کی طرح کم کم نہیں، کثرت کوثر میں زمزم کی طرح کم کم نہیں۔ پنجائے مہر عرب ہے جس سے دریا بہہ گئے، پنجائے مہر عرب ہے جس سے دریا بہہ گئے، چشمہ خورشید میں تو نام کو بھی نم نہیں، چشمہ خورشید میں تو نام کو بھی نم نہیں، ہے انہی کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار ہے، انہی کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار، وہ نہ تھے
عالم نہ تھا، گر وہ نہ ہو عالم نہیں، وہ نہ تھے عالم نہ تھا، گر وہ نہ ہو عالم نہیں، راہ عرفان سے جو ہم نادیدہ رو محرم نہیں، اے دیواروں خاک در ہو یا رب اور رضا، سایہ دیواروں خاک در ہو یا رب اور رضا، خواہش دہیم قیصر شوق تخت جم نہیں، خواہش دہیم قیصر شوق تخت جم نہیں، سایہ دیوار، سایہ دیوار، ہاں جی، سایہ دیوارو خاک در ہو یا رب اور رضا، خواہش دہیم کیسر شوق تخت جم نہیں، یعنی دہیم کا معنی بادشاہی تاج، اور تخت جم جمشید سنگھ کا، جمشید سنگھ ایک بڑا مضبوط بادشاہ تھا، اس کا تخت، اور کیسر بھی ایک بادشاہ تھا، نہ اس کے تاج کی تمنا ہے نہ ہی جمشید کے تخت کی تمنا ہے، آرزو ہے دل میں، بڑی بڑی بادشاہیوں کی تمنا نہیں ہے، بلکہ تمنا ہے تو کیا ہے کہ سایہ دیوار و خاک در ہو یا رب اور رضا، یعنی آقا کریم کے دربار پر انوار کی دیوار کا سایہ ہو اور درے والا کی خاک ہو، رضا ہو۔ ادھر تاج کا ذکر، تخت کا ذکر، تاج نہیں چاہیے، سایہ چاہیے دیوار کا، اور تخت نہیں، خاک در پاک کی مٹی ہو، اس تاج سے وہ والا ہے، ہاں جی، اور رضا ہو۔ کاش ایسا ہو کہ محبوب کے درے والا کی دیوار کا سایہ ہو اور محبوب کے درے والا کی مٹی ہو، اس پر رضا بیٹھا ہو۔ ہمیں تاج و تخت کی حاجت نہیں، یہ منزلیں تاج و تخت سے کہیں اونچی ہیں۔ سبحان اللہ۔ سایہ دیوار و خاک در ہو یا رب اور رضا، خواہش دہیم قیصر شوق تخت جم نہیں، خواہش دہیم قیصر شوق تخت جم نہیں، مصطفیٰ ہے مسند ارشاد پر کچھ غم نہیں، راہ عرفان سے جو ہم نادیدہ رو محرم نہیں۔